السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ ہیں صدیقی کے ساتھ جناب۔ آج مارچ کی 23 تاریخ ہے، یعنی 23 مارچ ہے۔ یہ 23 مارچ کی ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ آج کے بچے نہ جانتے ہوں تو اس کی اہمیت کا ان کو اندازہ نہ ہو، تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے تاکہ جو ہے ہماری ہسٹری یعنی پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے آج کے بچوں کو آگاہی کرائی جائے۔ لیکن اس سے پہلے رمضان مبارک، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جو ہے اس رمضان مبارک کی برکت سے آپ لوگوں کی، ہماری سب کی پریشانیوں و مشکلات کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان حاجات کو پورا کرے جو ہمارے لیے جائز ہیں، جو ہماری نسلوں کی، آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہے۔ ہمارے والدین جو حیات ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے، اور جو رحلت فرما چکے ہیں ان کے والدین حضرت آدم علیہ السلام تک سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اور عالم برزخ میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جناب بیک ٹو دا ٹاپک کہ جناب آج کی نسل جو اگر نہیں جانتی، اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتی ہوگی، جانتی ضرور ہوگی، لیکن اگر نہیں جانتے تو پھر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ انڈیا اور پاکستان، یہ جو پاکستان اس وقت آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو ہم گالیاں دے رہے ہیں بڑے اطمینان کے ساتھ، منہ بھر کے اس کو ہم گالیاں دیتے ہیں کہ جناب یہاں پہ کچھ بھی نہیں رکھا، جناب بڑی مشکلات کس سے حاصل ہوا تھا۔ یہ اس کے پیچھے کی ہسٹری بہت بڑی ہے، بہت لمبی ہسٹری پہ اگر میں جاؤں گا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ 10 منٹ کے اندر میں ویڈیو بنا دوں یہ، تاکہ یہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی معلومات مل جائے۔ لیکن میں جانتا ہوں بہت سارے جو میرے سننے والے ہیں اس وقت 23 مارچ کا حوالہ، 14 اگست کا حوالہ وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو 23 مارچ، پھر ہم جاتے ہیں پیچھے تھوڑا سا، پاکستان اور انڈیا، یہ انڈو پاک جو ہے ایک سرزمین ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ سرزمینیں صرف انڈیا اور پاکستان نہیں، برما، نیپال اور بہت سارے دوسری سرزمین جو کہ ہندوستان کے اندر موجود تھی، وہ تمام کی تمام چیزوں کے اوپر، ان تمام جگہوں کے اوپر حکومت جو مسلمانوں کی تھی وہ تقریباً کیوں سمجھ لیں 1200 یا 1300 سال حکومت کی مسلمانوں نے، جبکہ مسلمان اس وقت بھی قلیل تعداد میں تھے، کم تعداد میں تھے۔ لیکن وہ ایک ایمان کی طاقت تھی، ایک سنت کی طاقت تھی، قرآن کی طاقت تھی، اپنے آپ میں آگے بڑھنے کی طاقت تھی، اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق چھوڑ دینے کی طاقت تھی، تقوی کی طاقت تھی، جس نے ان کو، اور جنت میں جانے کی طاقت تھی، سرخرو ہو کر کے، شہید ہو کر کے، اچھا نظام چلا کے اور بنا کے۔ جب یہی وجہ تھی کہ تقریباً 1200-1300 سال اللہ تعالیٰ نے مہلت دی مسلمانوں کو اس زمین پر حکومت کرنے کی۔ اس کے بعد برطانوی آئے تو تھے وہ تجارت کی غرض سے، لیکن انہوں نے حکومت کی تقریباً 300 سال تک۔ تو اس کو برطانوی بھارت کہا جاتا ہے۔ جب وہ برطانیہ نے 300 سال حکومت کی تو برطانوی بھارت میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کے لیے کے مانگ کے لیے کیے جانے کا مطالبہ مذہبی، ثقافتی، سیاسی اور دیگر عوامل پر مبنی تھا۔ مذہبی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو اسلام مذہب ہے اور جو ہندو مذہب ہے ایک دوسرے کے کمپلیٹلی اپوزٹ ہے۔ تو ایک چھتری کے تلے یا ایک چھت کے تلے بڑا مشکل تھا کہ یہ دونوں مذہبیں ایک ساتھ چلتی، اور بہت عرصے تک چلا۔ جب مسلمان اپنی طاقت پہ تھے وہ آسانی کے ساتھ چلاتے رہے اور غیر مسلمانوں کو کبھی شکایت نہیں ہوئی۔ لیکن جب برطانوی آ کر کے انہوں نے آنکھیں کھول دی ہندو مذہب کے لوگوں کی، جناب آپ کیوں ان کے انڈر میں جو ہے آپ رہتے ہیں، جناب ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے، آپ آگے بڑھیں۔ لیکن وہ مذہب کا مسئلہ جو ہے، ثقافت کا مسئلہ، سیاسی مسئلہ، وہ بڑے مسئلے جو ہے بڑھتے چلے گئے۔ مسلمانوں کی تعداد برطانوی بھارت میں کم تھی، ظاہر سی بات ہے، اور پہلے بھی کم تھی جیسے کہ میں نے ذکر کیا، اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ وہاں کے ہندو مسلم تناظر میں ان کے مفاد اور حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ اس وجہ سے 1906 میں تشکیل دی گئی آل انڈیا مسلم لیگ، مسلمانوں کے مطالبات کا سیاسی ذریعہ بن گئی۔ مسلم لیگ کی سٹوری بہت لمبی ہے۔ ہندو مسلم تناظر میں فرقے کے معاملات کے علاوہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کی مانگ کی پیچیدہ سیاسی
اقتصادی اور خطرناک معاملات بھی تھے۔ وہ کیوں؟ 1940 میں منعقد ہونے والی قرارداد لاہور یا لاہور قرارداد، جسے پاکستان قرارداد بھی کہا جاتا ہے یا قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے، مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کی مانگ کے لیے ایک نہایت اہم مرحلہ تھا۔ یہ ایک الگ ملک کی مانگ کا مسئلہ جو ہے، جو پہلے کے لوگ ہیں، جو حیات ہیں، جو اس ہسٹری سے قریب ہیں، ان سے بات کی جائے، یا پھر اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں لیکن آپ کے وہ مسلمان جو انڈیا میں رہتے ہیں ان سے ڈائریکٹ آپ کا مکالمہ نہیں ہوا ہے، ان سے بات نہیں ہوئی، کیونکہ میں سعودیہ میں ایک زمانے سے رہا، میرے پاس ہندو مسلمان جو کہ انڈیا سے تعلق رکھتے تھے ان سے میرے ڈائلاگ ہوتے تھے، مجھ سے میری بات ہوتی تھی۔ وہاں کے جو مسلمان بیچارے بہت ہی دبے ہوئے مسلمان ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیچارے ڈرے ہوئے اس لحاظ سے ہیں کہ بیٹی کا تعلق چل رہا ہے ایک ہندو لڑکے سے، بیٹے کا تعلق چل رہا ہے ایک ہندو لڑکی سے، آپس میں یہ امتزاج یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کا لڑکا جو ہے، میرا لڑکا، میری بیٹی اور میری اولاد کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے، کون سے مذہبی رسومات کے اندر پڑا ہے یا پڑھی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب برطانوی حکومت نے ان کی آنکھیں کھول دیں ہندوؤں کی، اور انہوں نے پھر اس کے بعد برطانوی حکومت کے ساتھ مل کے مسلمانوں پر جو ظلم شروع کیے تھے، جس کا سلسلہ آج بہت زیادہ آگے بڑھ چکا ہے۔ آپ یہ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ آج بھی ہندوستان، یعنی جو آج کا انڈیا ہے، اس کے اندر جو مسلمانوں کی تعداد ہے جو ہے وہ 30% سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ حالانکہ وہ 30-35% جو بھی ہے، وہ اس وقت پاکستان میں جو تعداد ہے ہماری یا مسلمانوں کی، اس کی بھی ڈبل ہی ہے۔ اگر 22-25 کروڑ مسلمان پاکستان میں بستے ہیں تو 50 کروڑ آج بھی انڈیا، جو آج کے انڈیا، اس میں بستے ہیں۔ تو جناب یہ قرارداد میں مسلمانوں کے لیے برطانوی بھارت کے شمالی اور شمال مغربی حصوں میں الگ مسلم ریاست کے قیام کی مانگ کی گئی تھی کہ جناب ہم اب الگ رہنا چاہتے ہیں، ہماری اپنی حکومت ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ گو کہ ہم نے حکومت کی تھی بہت عرصہ، لیکن آج ہم اس جگہ پہ نہیں ہیں، ہم کہیں اور پہنچ گئے۔ ہم نے قرآن چھوڑ دیا، ہم نے سنتیں چھوڑ دی، ہم نے وہ تمام روایات چھوڑ دی جو کہ اسلام کے مطابق تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہم گنتی کے مسلمان جنہوں نے 1400 سال حکومت کی تھی، اب ہم اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم پوری حکومت کر سکیں۔ اب بس کیجئے جناب، ہم اب الگ جائیں گے، ہم الگ رہیں گے۔ جو ہندوؤں کا علاقہ ہے آپ لے لیجئے، جو کہ بہت ہی بڑا تھا اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑا ہے، اور جو مسلمان کے جو میجورٹی کے علاقے ہیں ہم لے لیتے ہیں اس کو، اور وہاں پہ اس طرح سے یہ تقسیم قرار پائے گی۔ اس کی جناب قرارداد پاکستان رکھی گئی 1940 23 مارچ کی۔ یہ سگنیفیکنس ہے، یہ اہمیت ہے، جس کی وجہ سے آج بھی جب بھی 23 مارچ کا دن آتا ہے، حالانکہ ہر وقت یاد نہیں رہتا ہے، لیکن آج میں 22 تاریخ دیکھ رہا تھا، اس وقت کینیڈا میں 22 تاریخ ہے، پاکستان میں 23 ہو گئی ہوگی، لیکن مجھے ایک دم خیال آیا کیونکہ جب میں سعودی عربیہ میں تھا، 14 اگست اور 23 مارچ جناب میں اپنے آفس میں اور کچھ جو دوسرے پاکستانی لوگ تھے ملا کر کے مٹھائی وہ کیک وغیرہ لے کے آتے تھے، سیلیبریشن کرتے تھے، خاص طور پر 14 اگست کو۔ لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ اکثر پاکستانی، جیسا کہ ہمارا حال ہے، وہ کہتے تھے یار ہم ان لوگوں کو کے سامنے اچھا نہیں لگتا جناب، صحیح نہیں ہے، کیونکہ انڈینز کی تعداد بہت زیادہ ہے ہمارے آفس میں۔ تو میں اکثر و بیشتر خود اپنے پیسے سے اکیلے، کیونکہ میں اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، میں نے اس کو ہمیشہ کنٹینیو رکھا جب تک میں سعودی عربیہ میں تھا۔ تو جناب برطانوی بھارت کی تقسیم کا نتیجہ جو ہوا 14 اگست میں، جیسے بنیاد رکھی گئی تھی 23 مارچ میں، تو برطانوی بھارت کی تقسیم کا نتیجہ پاکستان اور بھارت کی تشکیل ہوا تھا، یعنی 14 اگست پاکستان، 15 اگست انڈیا۔ تو بھارت میں ہندو بہتری پر مشتمل تھا، جو کہ پاکستان میں مسلم بہتری پر مشتمل تھا۔ اس کی بہتری اس لیے تھی کہ جناب یہ علاقے جو ہندوؤں کے دے دیے جائے۔ بیسکلی ہوا یہ ہے کہ مسلمانوں نے بڑی تبدو کی کہ ہم اپنی جگہ واپس لے لیں۔ ہندوؤں نے چاہا کہ یہ مسلمان یہاں سے نکل جائے تاکہ وہ ان کو جگہ واپس مل جائے۔ تو ان کی تبدو تو نہیں تھی کہ الگ ملک حاصل کرنے کا، کہ ان کو پتا تھا کہ یہ مسلمان چلے جائیں گے، جو اتنی کشمکش کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ ملک ہمیں آسانی سے مل ہی جائے گا۔ اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ برطانیہ، جو کہ برٹش آل اوور دا ورلڈ جو کہ حکومت کر رہی تھی، ان کو پورے ملک میں، پوری دنیا میں حکومت کر رہی تھی، پوری دنیا سے ان کو بڑی شکست کا سامنا ہوا، ان کو بیک آف ہونا پڑا۔ اس کے نتیجے میں جناب مسلمانوں نے جو حکومت کی وہ رائے گاہ نہیں ہوئی، الحمدللہ یہ واپس بھاگے، واپس برطانیہ
مسلمانوں کو ایک الگ وطن پاکستان کے نام پہ مل گیا، لاکھوں کی قربانی دی، لاکھوں کی قربانی دی، لاکھوں لوگ وہاں سے مائیگریٹ ہو کر کے دوسرے علاقوں میں، بہت سے لوگ آج میں یہ کہوں گا اگر 25 کروڑ وہاں ہیں تو 25 کروڑ پاکستان میں ہیں، تو جن لوگوں نے اس وقت لاکھوں لوگوں جو مائیگریشن کی تھی، لوگ لاکھوں لوگ یعنی ہزاروں لاکھوں لوگ راستے میں کٹے مرے، وہ بیچارے کبھی بھی آ نہ سکے۔ آج بھی بہت سارے لوگ جن کی فیملی ممبر وہاں چھوٹ گئے تھے، ان سے پوچھئے ان کے درد کا دل، ان کا کرب، کہ وہ کیسے، کسی کی پھپھی چھوٹ گئی، کسی کی بہن چھوٹ گئی، کسی کی بھائی چھوٹ گیا، کسی کا بیٹا چھوٹ گیا تو پوری فیملی آ گئی، تو باپ وہیں رہ گیا، چاچا وہیں رہ گیا، ماموں آ گئے تو کوئی رہ گیا، تو اس طرح سے وہ حصے بکھرے ہوئے۔ اور آج ہم اس ملک کو منہ بھر بھر کے گالیاں دیتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی طرح سے اسائلم مل جائے کینیڈا میں، کسی طرح سے یار اس منحوس کنٹری کو اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھے، میرے منہ میں خاک کہ اس منحوس کنٹری کو چھوڑ کے ہم یہاں سے نکلیں، دفع کرو اس کنٹری کو، نکالو یہاں سے نکلو۔ جناب اس کنٹری کے بارے میں، اس ملک کے بارے میں، اس کے سگنیفیکنس کے بارے میں شاید آپ کو ہسٹری نہیں معلوم۔ پھر آپ یہ کہیں گے جناب صدیقی صاحب ہسٹری معلوم ہے تو کیا کریں، ہم تو آج کی بات کر رہے ہیں۔ جناب ان لوگوں سے پوچھئے جو کہ اطمینان سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے گھر تھے، کیوں چھوڑ کے آئے وہ، جبکہ ان کو کچھ بھی نہ ملا؟ شاید وہ راستے میں مر گئے، کچھ فیملی ممبر ہو سکتا ہے راستے میں مر گئے ہو، کچھ بچے ہوں، کیا ملا اس کے بعد ان کو کیا ملا پاکستان میں آ کے؟ جن کی 2-2 3-3 ہزار گز کے ولاس تھے وہاں پہ، پاکستان آ کر کے ان کو 2 کمرے کی جھونپڑی بڑی مشکل سے ملی، لیکن انہوں نے کہا کہ جی میری آگے نسلیں محفوظ ہیں ان کے ہندو رسومات سے، جس کا کوئی کمپیٹیبلٹی اسلام کے ساتھ ہمارے مسلمان کی رسومات میں سے بالکل بھی نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی آج بھی آپ دیکھ لیں، ہندوؤں کی رسومات ہمارے خواتین کے اندر بہت زیادہ بھری پڑی ہیں، اور وہ کب اجاگر ہوتی ہیں؟ خاص طور پہ کسی قسم کے اوکیزن میں، خاص طور پہ شادی میں، ساری چیزیں بہتر چل رہی ہوتی ہیں، اس کے اینڈ میں رات 12 بجے سے لے کر کے 12:30 بجے سے لے کر کے 2 بجے تک جو خرافات چلتی ہیں رسومات کے نام سے، وہ ساری کی ساری جو ہے وہی رسومات ہیں ہندوؤں کی۔ جناب خدا نہ خواستہ لڑکی کی جو شادی ہوئی ہو، اس کا مرد، اس کا انتقال ہو گیا شوہر کا، سفید ساڑی پہنا دینا، اس کی چوڑیاں توڑ دینا، اس کے زیورات نوچ لینا، یہ ساری کی ساری چیزیں جناب اسی کلچر سے آئی ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں نے، اتنے لوگوں نے اپنی قربانیاں دیں آپ کے لیے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ گالیاں دے رہے ہیں، منہ بھر بھر کے پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ خدا کے لیے میں تو کہوں گا شرم کر لیجئے، تھوڑا سا ہسٹری پڑھ لیجئے، تھوڑا سا اسٹاپ اینڈ تھنک، رک کر کے تھوڑا سا سوچئے۔ آپ کے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، جس کو آپ چھوڑ کے بھاگنا چاہتے ہیں۔ میں بھگوڑا نہیں ہوں، میرے سرکمسٹانسز ایسے بنے کہ میں خود سعودی عربیہ چلے گیا۔ میں نے جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا تھا، میں کینیڈا نہیں آنا چاہتا تھا۔ عجیب قسم کے پہلوؤں میں آ کر کے میرے جو ہے سٹیپس بنے ہیں، یوں سمجھے مراحل بنے کہ میں آج کینیڈا میں 25-26 سال سے بیٹھا ہوں۔ میں تو 30 سال سے جلا وطن ہوں پاکستان سے۔ میں یہ کہتا ہوں میں جلا وطن ہوں پاکستان سے، مجھے پاکستان میں رہنے ہی نہیں دیا گیا، یہ یوں کہہ لیجیے آپ۔ جناب یہ بہت لمبی کہانی ہے جناب، میں نے سوچا کہ آج آپ کو یہ باتیں بتا دوں، کیونکہ آج کا دن بھی 23 مارچ ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے، عقل دے، سمجھ دے، اور تمام چیزوں کو سوچنے سمجھنے کی جناب طاقت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، صبر دے کہ آپ اسی ملک میں اس کو ترقی دیں، جو بہت سارے خاص طور پہ جو بڑے بڑے برینز ہیں، بڑے بڑی طاقتیں ہیں، بڑے جو ہے لوگ آپ کے عقل مند ہیں، دانشور ہیں، سائنٹسٹ ہیں، انجینئرز ہیں، اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو سمجھ ہو تمام چیزوں، اور اپنے ملک میں ترقی کے لیے ڈٹ جائیں، قربانی دیں آگے نسلوں کے لیے، بجائے اس ملک کو چھوڑ کے بھاگنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔